بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل الشجرة يرش عليه الماء فقال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله صائم. قال: ليس من البر أن تصوموا في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں ان موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن اعذار کی وجہ سے ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، یعنی روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے رخصت ہے اور روزہ نہ رکھنے میں رخصت ہے. میں ان اعذار پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ان اعذار میں سے پہلا عذر ہے جن کی وجہ سے آدمی اگر ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. وہ پہلا عذر ہے مرض یعنی بیماری. مرض یعنی بیماری، اور مرض سے مراد یا بیماری سے مراد وہ مرض اور وہ بیماری ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، یا اس کا مرض بڑھ جائے گا، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی صحت یابی جلدی نہیں ہو پائے گی. اس کی صحت یابی جلد نہیں ہو پائے گی. اگر یہ عذر ہے تو ایسا شخص رمضان کے مہینے میں اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ لازم نہیں ہوگا. وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے، لیکن بیماری کا بہانہ بنا کر کے سر میں درد ہوا اور کہے میں بیمار ہوں روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ تو نادانی ہے. بلکہ بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے مرض کو بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو. اگر ایسا ہے تو پھر وہ آدمی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا ہے: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. پہلے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے ایسے شخص پر روزہ رکھنا فرض ہے. اور آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. ہاں، لیکن جو آدمی بیمار ہے، جو مرض میں مبتلا ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمے دوسرے ایام کے روزے ہیں. تو پہلا عذر جن کی وجہ سے ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے وہ مرض ہے، یعنی وہ بیماری ہے. دوسرا عذر سفر ہے. سفر سے مراد سفر شرعی ہے. سفر سے مراد سفر شرعی ہے، اور سفر شرعی کی مقدار 48 میل ہے. 48 میل ہے، اور موجودہ دور میں اگر کلومیٹر میں اس کو نکالیں گے تو 77 یا 78 کلومیٹر. اگر کوئی شخص 77 یا 78 کلومیٹر تک کے سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ شریعت کے نگاہ میں مسافر ہے. ایسے شخص پر روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. سفر شرعی مراد ہے.
میں نے ایک حدیث ابھی تلاوت کی ہے اور پڑھی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو درخت کے سائے میں آرام فرما رہا تھا اور لوگ اس پر پانی کا چھینٹا دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما بال صاحبکم ھذا، ارے اس شخص کو کیا ہو گیا ہے، اس شخص کو کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ روزہ ہے، یہ روزے سے ہے، اور روزے سے نڈھال ہو کر کے یہ تھک کر کے درخت کے سائے میں آرام کر رہا ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیس من البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ آدمی سفر میں روزہ رکھے، یعنی سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کی چیز نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم برخصت اللہ التی، کہ اللہ نے تم کو جو رخصت دیا ہے، تمہارے ذمے جو رخصت دیا ہے اس کو تم قبول کرو، اس کو تم قبول کرو۔ یعنی سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو، مسلمانوں کو یہ اختیار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تم سفر شرعی کر رہے ہو تو روزہ نہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ حمزہ بن عمرو بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول اصوم فی السفر، اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے وکان کثیر الصیام، یعنی حمزہ بن عمرو بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بہت روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان شئت صم، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، وان شئت فافطر، اور اگر تم چاہو تو روزے کا افطار کر لو۔ یعنی سفر میں یہ اختیار ہے کہ اگر آدمی چاہے تو روزہ رکھے اور آدمی چاہے تو روزے کا افطار کر لے، یعنی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، خواہ سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ سفر میں روزہ رکھے یا نہ رکھے، اگر روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے اور روزہ اگر نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا عذر ہے، یہ دوسرا عذر ہے جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے میں ماہ رمضان میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسرا عذر شیخ فانی ہے، شیخ فانی ہے، ایسا برا آدمی، ایسا ضعیف آدمی کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے ضعف میں اور اس کی کمزوری میں بڑھوتری ہوگی اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور تو ایسے شخص کے ذمے ہے یہ بھی ہے کہ وہ شخص بھی روزہ نہ رکھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایسے شخص پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے ذمہ اللہ نے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، یعنی شیخ پانی مراد ہے۔ ایسا شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے ذمے بھی، اس کے لیے بھی اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر بعد میں اس کو صحیح ہونے کا، یہ ٹھیک ہونے کا امید نہ ہو تو وہ اس روزے کا فدیہ ادا کر دے، اور فدیہ آپ موجودہ دور میں کتنا ہے تو 50 روپیہ ہے، ایک روزے کا فدیہ 50 روپیہ ہے۔ اگر کوئی ایسا شیخ فانی ہے، ایسا کوئی بوڑھا آدمی ہے، ایسا کوئی ضعیف آدمی ہے، ایسا کوئی کمزور آدمی ہے جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، روزہ رکھنے سے عاجز ہو، اور بعد میں بھی یہ امید نہ ہو کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسا شخص روزے کا فدیہ ادا کرے، اور ایک روزے کا فدیہ 50 روپیہ ہے موجودہ دور میں۔ تو تیسرا عذر یہ ہے۔ چوتھا عذر ہے اگر کوئی آدمی روزہ رکھے ہوا ہے اور اس کو بھوک اور پیاس نے اتنا نڈھال کر دیا ہے، اتنا نڈھال کر دیا ہے کہ اگر وہ روزہ کو نہ توڑے، روزے کا افطار نہ کرے تو یہ اندیشہ ہے کہ
اس کے جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو ایسا شخص بھی روزے کا افطار کر سکتا ہے۔ یہ چند وجوہات ہے جن کی وجہ سے آدمی اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ چند اعذار تو مرد عورت دونوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن کچھ اعذار ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ مجبوریاں ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہو، حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو وہ عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، خواہ وہ اس کی ماں ہو یا دائی ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی عورت ہو، اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اگر بھی روزہ نہیں رکھتی ہے تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یا ایسے ہی کوئی عورت حیض و نفاس میں ہو، حائضہ ہو یا نفاس والی عورت ہو تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ تو یہ چند اعذار ہے جن کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے انہی اعذار کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ جن کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اس لیے میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔